ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنے سامنے موجود کعبہ کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں، میں جو کہ اتنی گنہگار تھی کہ سر سے پاؤں تک گندگی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے اللہ نے مجھ پر یہ کیسا کرم کر دیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر پر بلانے کے قابل سمجھا۔ کعبہ کو دیکھ کر میری آنکھوں سے اشک رواں تھے اور میں ایک بے یقینی کی حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے سب کچھ بھول چکا تھا، میرے ارد گرد ہر شے ختم ہو چکی تھی، سامنے کا منظر صرف زندہ تھا، مجھے صرف کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میں کہاں کھڑی ہوں، کیوں کھڑی ہوں، کیسے کھڑی ہوں، مجھے ہر شے بھول چکی تھی، لیکن کعبے سے میری نظریں ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں بنا پلکے جھپکائے کعبے کو دیکھتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیل رواں تھا۔ نہ جانے مجھ جیسی گنہگار لڑکی کو اللہ نے کیوں اپنے در پر بلا لیا۔ اللہ نے مجھ پر یہ کیسا کرم کر دیا کہ میں سر سے پیر تک آنسو بن چکی ہوں، اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پگھل کر موم ہو جاؤں گی۔ کعبے کو دیکھ کر جو آنسو روا تھے وہ ابھی تک نہیں تھمے تھے، اور میں دل ہی دل میں اب دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو، اس کعبے کو دیکھ رہی ہوں۔ دعائیں مانگتے ہوئے جو دل میں آتا جا رہا تھا، میں اللہ سے وہ سب کہتی جا رہی تھی، اللہ کے آگے اپنی فریادیں رکھ رہی تھی۔ وہ جو سب کی سنتا ہے، جو سب کی دیکھتا ہے، جو سب کی مانتا ہے، جو سب کی قبول کرتا ہے، وہ میری بھی سنے گا۔ اگر اس نے مجھے اپنے در پر بلا لیا ہے تو وہ میری دعا بھی قبول کرے گا، وہ میرے اوپر بھی کرم کرے گا، وہ مجھ پر بھی فضل فرمائے گا۔ میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا تھا، اسی لیے دعائیں مانگتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور دل میں یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں دعا مانگ کر جیسے ہی فارغ ہوئی، حالانکہ ابھی میرا اللہ سے باتیں کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، اور میں ابھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مجھے یہاں سے اٹھ کر خواتین والے حصے کی طرف جانا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کی باتیں وقتی طور پر ختم کی، اور آمین کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو سامنے ہی ایک عربی شخص موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ایک چمک آ گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھی کہ اس نے مجھے روک لیا، اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ پلٹ کر میں نے فوراً کعبے کی طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دعائیں فوراً قبول ہو گئی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لمحے کے اندر اندر اللہ نے میری دعا منظور کر لی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں گھر گئی۔ وہ عربی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے فوراً اسے اقرار کے پھول تھما دیے، اور پھر اپنی زندگی میں ہونے والے اس معجزے پر میں آج بھی حیران ہوتی ہوں، اور یقین نہیں آتا جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا وہ اس سے بڑھ کر ایک اور معجزہ تھا۔ میرا نام رمشا ہے، اور میں اب ایک 30 سال کی جوان عورت ہوں۔ میں اب شادی شدہ اور گھر بار والی ہوں، اپنے گھر میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ اس زندگی کے میں نے بہت خواب دیکھے تھے، اور جب مجھے اچانک یہ زندگی مل گئی تو میں آج بھی حیران ہوتی ہوں، اور یقین نہیں آتا کہ میں ایک گھریلو عورت بن کر ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں بری زندگی گزار رہی ہوں۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس گھر میں رہنا مجھے بہت پسند تھا۔ گاؤں کے ہی ایک اسکول میں پڑھتی تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی گاؤں کے ہی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ میرے ابا اپنی فصلوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ہمیں اتنا حاصل ہو جاتا تھا کہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلتا تھا۔ اماں گھر پر بیٹھ کر چھوٹے موٹے کام کرتی تھی، جیسے کہ کسی کے کپڑے سلائی کر دیتی، اور کبھی کسی کے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال دینا۔ اسی طرح گاؤں کی عورتیں اکثر اماں کے پاس سے دیسی گھی وغیرہ بھی لے جایا کرتی تھیں۔ یوں ہماری گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ گاؤں کا ماحول بہت اچھا اور سادہ تھا۔ یہاں پر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی گولیوں کی آواز نہیں سنی گئی، کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کسی بھی جرم کا گاؤں میں سوچنا محال تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا
اس پر آج بھی یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ ایک خواب تھا اور زندگی نے میرے ساتھ ایک بھیانک مذاق کیا تھا۔ میں جب 12 سال کی تھی اور 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، تب اڑتے اڑتے کچھ باتیں ایسی سنی تھی جیسے کہ دوسرے گاؤں سے 2 لڑکیاں اغوا ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ گاؤں کی پولیس نے، گاؤں کے لوگوں نے، کھوجیوں نے، سب نے مل کر بہت ڈھونڈا، لیکن ان لڑکیوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ان واقعات کے بعد ارد گرد کے گاؤں بھی بہت زیادہ سہم چکے تھے اور اپنے بچوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے، جبکہ ان واقعات کے بعد گاؤں میں کچھ دن کافی سکون رہا، اور پھر جب معمولات دوبارہ معمول پر آنا شروع ہو گئے تو پھر سے ایک واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ایک 12-13 سال کی لڑکی پھر سے غائب ہو گئی اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پہلے والی لڑکیوں کی طرح اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئی ہے، کہاں غائب ہو گئی۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا۔ دوبارہ سے علاقے میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ لوگ پریشان ہونے لگے اور ڈر کے مارے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنا بھی چھوڑ چکے تھے۔ ان حالات میں میرے گھر والے بھی پریشان تھے، کیونکہ میں خود بھی اسکول جاتی تھی اور شام کے وقت اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ لیکن اب جب سے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے تھے، گھر والوں نے مجھے مکمل طور پر منع کر دیا تھا۔ میں اب باہر نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اسکول تو ہم جانا شروع ہو چکے تھے، لیکن شام کے وقت کھیلنا ابھی بھی بند تھا۔ لیکن اس دن ہمارے علاقے میں میری ایک بہت اچھی سہیلی کی بہن کی شادی تھی۔ میں اسکول سے واپس آ کر اماں کے ساتھ ضد کر رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس جانے دیں، کیونکہ ہم نے مل کر موج مستی کرنی ہے۔ اماں پہلے تو مجھے منع کرتی رہیں اور کہنے لگیں کہ میں نہیں تجھے بھیج سکتی، تیرے ابا نے صاف صاف منع کر دیا ہے، اگر تجھے بھیجوں گی تو میری جان سولی پر لٹکی رہے گی، اور اگر کچھ ہو گیا تو تیرا باپ تو مجھے جیتے جی مار دے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں ہنس دی اور کہنے لگی، اماں اب تو حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور پھر نہ جانے وہ لڑکیاں کہاں گئیں، اغوا بھی ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، کہیں گر گئیں، کہیں مر گئیں، کیا ہوا ان کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، لیکن اب ان کی وجہ سے آپ نے ہم سب کو گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ میں قدرے چڑھ کر بولی تو اماں کہنے لگیں، بڑے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اس معاملے میں زیادہ سیانی مت بنو۔ لیکن میں بھی اب ضد لگا کر بیٹھ چکی تھی، مجھے بھی شادی والے گھر جانا تھا اور ابھی جانا تھا۔ اماں کافی دیر تک میری ضد برداشت کرتی رہیں اور پھر تنگ آ کر کہنے لگیں، ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، میں لے چلتی ہوں۔ میں ایک دم خوش ہو گئی اور جلدی سے اندر کپڑے بدلنے لگی۔ اسی عید پر بنایا ہوا اپنا نیا جوڑا پہنا اور اچھی طرح بالوں کو کنگھی کر کے کریم لگا کر میں باہر آ گئی۔ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اماں نے میری تیاری کو ایک نظر دیکھا، اور جب دیکھا کہ میں نے کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کیا یا کوئی لپسٹک یا پاؤڈر نہیں لگایا تو مطمئن ہو گئی، اور مجھے لے کر نکلنے ہی لگی تھی کہ ساتھ والے گاؤں سے اماں کی خالہ کا بیٹا چلا آیا۔ اماں کی خالہ کا بیٹا یہ اکثر ہی آ جاتا تھا، اور چونکہ یہ ذرا غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور حالات کا مارا ہوا تھا، اسی لیے اماں کبھی کبھار اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ابھی چونکہ وہ آیا تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے ہی آیا تھا، اماں اسے خوش دلی سے ملنے لگی اور پھر اسے بٹھایا۔ تب تک میں کوفت زدہ ہو چکی تھی اور بار بار ضدی انداز میں اماں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے چھوڑ آئیں، مجھے جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور اماں مجھے آگے نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر رک جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں۔ لیکن مجھے تو وہاں جانے کی بے چینی لگی ہوئی تھی، اسی لیے اماں کے بار بار منع کرنے کے باوجود میں نے اب زور سے کہہ دیا، اماں مجھے چھوڑ آئیں، پھر واپس آ جانا۔ اماں ایک دم غصے میں تھی، کہنے لگیں، چلو پہلے تجھے چھوڑ کر آؤں۔ پھر اماں مجھے اس گھر چھوڑ آئیں۔ وہاں پر رونق اپنے عروج پر تھی۔ اب میں بہت خوش تھی اور اس رونق میں شامل ہو گئی۔ اماں تو مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، مجھے یہاں پر کچھ وقت گزار کر شاید واپس لینے کے لیے آ جاتی،
तब तक मैं सब कुछ भूल भाल कर यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ बड़े मज़े कर रही थी। मुझे कुछ वक्त के लिए भूल गया कि मैं अम्मा के साथ आई थी और अम्मा जा चुकी हैं और यहाँ मैं अकेली हूँ। हर कोई अपनी मौज में मस्त था। मैं भी अपनी मौज में लगी हुई थी। तभी मेरी सहेली कहने लगी कि चले आओ सब मिलकर डांस करते हैं। मुझे नाचने की इजाज़त तो नहीं थी, मगर अम्मा को ना पाकर मैंने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नाचना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और हम लोगों को शुगल लगाते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। मैं अपनी धुन में ही नाचती जा रही थी। इधर उधर की परवाह तो भूल ही चुकी थी। आसपास के लोग मुझ पर बातें भी कर रहे थे क्योंकि सब बैठ चुके थे, मगर अभी तक मैं नाच रही थी। तभी एकदम जन्नाटेदार थप्पड़ के चेहरे पर पड़ने से मैं होश में ज़मीन बोस हो चुकी थी। थप्पड़ इतनी ज़ोर से था कि मुझे 2 मिनट के लिए तो होश ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा सर चकराने लगा था। मैंने ही सर उठाकर जैसे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी अम्मा खड़ी थी। अम्मा मुझे गौर से देख रही थी। मेरा सांस एक दफ़ा डूब कर उभरा था। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे पास कोई मौजूद नहीं था, बल्कि सब सहेलियां एक तरफ खड़ी मुझे परेशानी से देख रही थी। अम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खड़ा करके कहने लगी कि ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। मैं थर थर कांप रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा को ये सब बिल्कुल नापसंद है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में अपनी सफाई देनी चाह रही थी, मगर अम्मा ने मुझे टोक दिया और कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हारा वहाँ पर इलाज करूँगी। मैं अम्मा की डांट डपट खा रही थी, चेहरा झुकाया हुआ था, मगर न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। मैंने चेहरा उठाकर देखा कि शायद कोई मुझे घूर रहा है, मगर वहाँ पर तो हर शख्स मुझे देख रहा था। मेरा जो तमाशा बना था वो सबके बाद किसी की भी निगाहें ज़रूरत नहीं भटकी थी। हर एक की निगाह मुझ पर थी। अम्मा ने गुस्से में मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए उस घर से बाहर ले गई। मैं अम्मा को कहती रह गई कि अम्मा मेरी बात सुन लो, एक मर्तबा मेरी बात तो सुन लो। मगर अम्मा ने मेरी कोई बात ना सुनी और गुस्से से कहने लगी कि अपनी ज़बान बंद रखो, वरना काट कर फेंक दूंगी। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है कि गैरों के सामने नाचती फिरो। क्या इज्जत रह गई हमारी? तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुम जानती भी हो। मैंने आंसू भरी आंखों से अम्मा से कहा कि अम्मा खुदा के लिए अब्बा को कुछ मत बताना, मैं आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी अम्मा कहने लगी कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी ऐसे अकेले जाने दूंगी तो तुम कुछ करोगी। आज के बाद तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। अम्मा का गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कि कहीं अम्मा अब्बा को सब बता ना दे, और अगर अब्बा को इस बात का इल्म हो जाता तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देते। वो पहले ही मेरी पढ़ाई के बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो बच्चियां घर से बाहर जाती हैं वो बहुत बिगड़ जाती हैं, अपने माँ बाप के हाथ में नहीं रहती। मैंने अम्मा से बहुत माफ़ी मांगी, मगर अम्मा ने मुझे चाहते ही एक कमरे में बंद कर दिया और कहने लगी कि एक पूरा हफ्ता तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही और रो रो कर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं तो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और अपनी ज़िद के मुताबिक पूरा 1 हफ्ता मुझे कमरे में बंद रखा। अब तो मैं भी अम्मा से खफा हो गई थी कि इतना भी क्या गुस्सा, गलती हो गई, मगर इतना भी क्या जुल्म कि पूरा 1 हफ्ता कमरे में बंद रखना कहाँ का इंसाफ था, कहाँ की इंसानियत थी। पूरे 1 हफ्ते बाद अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर निकाला और कहने लगी कि आज के बाद अगर इस तरह की दोबारा हरकत की तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नज़र बंद कर दूंगी। मगर मैंने अम्मा को कोई जवाब न दिया और खामोशी के उनके पास से चली गई। अम्मा कहने लगी कि छटांग भर की है और अकड़ देखो महारानियों जैसी। अम्मा का गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने सर झटका और मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं अम्मा से किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगी। मैं अम्मा से और अब्बा से कोई बात नहीं करती थी। सर में हर वक्त दर्द रहने की वजह से मैंने अगले 2 दिन भी स्कूल से छुट्टी की। अब्बा कहने लगे कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी,
बेटी को भला पूरा 1 हफ्ता छोटी सी गलती पर कौन कमरे में बंद रखता है? मैंने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा और फिर अम्मा की तरफ, तो अम्मा ने मुझे कुछ जताती हुई नजरों से देखा और कहने लगी कि गलती छोटी हो या बड़ी, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कल को ये अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? अगर हमसे नहीं सीखेगी तो? मैंने गुस्से में सर झटक दिया। अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था। अम्मा ने मुझे नाश्ता बना कर दिया, मगर मैंने नाश्ता ना किया। अम्मा मुझे कहती रही, खामोशी से नाश्ता कर लो, मगर मैंने अम्मा से कह दिया कि अगर पूरा हफ्ता मैं 1 वक्त की रोटी खा सकती हूँ तो आगे भी 1 वक्त की रोटी खा लूँगी। मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। और गुस्से में स्कूल के लिए निकल गई। मगर मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। गांव वाले तो सब हमें जानते थे, फिर ये कौन था? मैं एक जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अपना वहम समझकर मैंने सर झटक दिया और स्कूल के लिए चली गई। स्कूल से वापस आई तो रास्ते में फिर से वही सब दिखाई दे रहा था, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और अब की दफ़ा भी मुझे अपना वहम लगा, क्योंकि मैं पूरा 1 हफ्ता कमरे में बंद रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है। मगर कौन था मैं नहीं जानती थी। मैं जल्दी से घर गई तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि आज रास्ता सारा सुनसान था। घर पहुंची तो अम्मा मुझे देखकर एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने अम्मा से कहा कि कुछ नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकती हैं वही करें, आपको मेरी फिक्र नहीं है। मेरे सामने बार बार ऐसे नाटक मत किया करें जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र हो। मैंने अपनी अम्मा के साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अम्मा की आंखों में मेरी वजह से आंसू आ गए और कहने लगी, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सब किया। अगली मर्तबा कम से कम तुम ऐसी हरकत करने से पहले 100 मर्तबा तो सोचोगी। अगर यही तुम्हें मैं कुछ सीख ना देती तो ये तुम्हें प्यार से समझाती तो तुम वही गलती दोबारा करती, क्योंकि तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारी किसी भी गलती पर मैं तुम्हें सिर्फ प्यार से समझाऊंगी, कुछ कहूंगी नहीं। मैंने सर झटक दिया और कहा कि बस करें, मैं जानती हूँ आपके बहाने, न जाने मुझसे इतनी नफरत क्यों है आपको। इतना कहकर मैं कमरे में चली गई, मगर मेरा दिमाग अभी भी रास्ते में होने वाले ये वाक़ये को बार बार याद आ रहा था। आखिर फिर वो कौन था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था? वक्त गुजरता गया और शाम के वक्त अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि तुम अपनी माँ से खफा हो। मैंने अब्बा से कहा कि नहीं, मेरा बस दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को। अब्बा कहने लगे, तुम रोटी भी नहीं खाती, क्या मसला है, तबीयत तो ठीक है? मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, अब एक दफ़ा पूरा 1 हफ्ता मैं एक रोटी पर गुजारा कर लूँ तो फिर भला मुझे कैसे दोबारा भूख लगेगी? मुझे अब आदत हो गई है, मैं एक रोटी ही खाऊंगी। अब्बा कहने लगे कि अपनी अम्मा को माफ़ कर दो, उसने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं अब्बा के आगे चीख पड़ी और कहा कि ये कैसी भलाई है? अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर उनको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। ये जानती हैं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मगर फिर भी इन्होंने मुझ पर रहम खाए बगैर मुझे पूरा हफ्ता एक ही रोटी दी। वो पूरा हफ्ता मैंने किस तरह गुजारा होगा किसी को भी अंदाज़ा है? किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि किसी ने भी मेरी जगह पर तकलीफ नहीं झेली। मेरी बातों पर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सज़ा दे दूंगी। गुस्सा ही बहुत था मुझे। एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगी। मैंने अम्मा से कहा कि मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे मज़ीद गुनहगार मत करें। मैं आप लोगों से कुछ न कहती थी, न आप कुछ मांगती हूँ। वैसा ही है कि मुझे अब अपने आप में रहने दें। मैं दोबारा से पुरानी रिमशा नहीं बनना चाहती। वक्त गुजरता गया और मुझे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी कि मैं किसी भी तरह इन लोगों से बात नहीं करूँगी। जिस तरह अम्मा ने लोगों ने मुझे इतनी तकलीफ़ थी, मैं भी वैसे ही इन्हें तकलीफ़ दूंगी। न जाने मुझ में इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आ गया था कि अपने माँ बाप को मेरा तकलीफ़ देने का सोच रही थी।
اور پھر جب اتنی بری سوچ رکھ لی جائے تو خدا اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ میں صبح صبح جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ آج مجھے اسکول بھی وقت سے پہلے پہنچنا تھا۔ اماں نے تو بہت کہا کہ ابھی بہت وقت ہے، آرام سے جانا، مگر میرے کان پر جوں رینگی۔ تو میں کیا کرتی؟ میں نے اماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں جانتی، خدا کے لیے مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ اگر میں جلدی اسکول جانا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکا کریں، میرا گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ میں اماں سے بحث کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آئی۔ راستے میں نہ جانے آج ایسا کیا ہوا کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ ایک اور سایہ نظر آنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، اس لیے بچہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک نقاب پوش لڑکا میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا رومال میرے چہرے پر رکھ دیا۔ میں خود کو چھڑاتی رہی مگر اس کی گرفت بہت تیز تھی۔ بہت کوشش کی مگر میں اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا نقاب زدہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے لگے اور پھر ایک دم میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر وہ بے ہوشی کا وقت مجھے ایسا لگتا جیسے دنیا میں وہ وقت رہا ہی نہیں تھا، وہ وقت تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت مجھے کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں اچانک سے چیخنے چلانے لگی، مگر میری آواز گھوٹی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ میرا منہ بہت بے دردی سے باندھا ہوا تھا۔ تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر کوئی بھی مجھے کھول نہیں رہا تھا۔ یہ کوئی اندھیرا سا کمرہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پر ہوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور 2 مرد اندر آئے۔ ان کے ساتھ 4-5 مرد اور بھی تھے۔ وہ کچھ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو ان کی سمجھ نہ آئی کیونکہ میں گاؤں میں پڑھ رہی تھی، مگر اچانک سے ان لوگوں نے مجھے کھولنا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ جیسے ہی کھلا میں رو رو کر ان سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کیا قصور ہے، مجھے رہا کر دو۔ مگر ان میں سے کسی نے میری ایک بھی نہ سنی۔ ایک نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ اب زبان کھولی تو زبان کھینچ لوں گا، اپنی آواز بالکل بند رکھو، مجھے بالکل بھی تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ تبھی میرے پاس کھڑے آدمی نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس کو رخصت کرو اور اس کے پیسے رکھ لینا۔ میرے تو ایک دم ہوش اڑ گئے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ مجھے وہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑوا رہی تھی مگر ان 2 ہٹے کٹے آدمیوں کے سامنے میں نازک مزاج سے کیا کر سکتی تھی۔ تبھی ان سے چھڑوانے کی کوشش ترک کر دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ نازک جان تھی۔ تبھی مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے ان 2 انگریزوں کی آواز آئی، واپس نہ جانے کیا گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے ان کی باتوں کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میں اتنا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں بھی انہی لڑکیوں کی طرح اغوا ہو گئی ہوں جن کا بعد میں کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہ آخر وہ جاتی کہاں پر ہیں۔ آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکیاں اغوا ہو کر جاتی کہاں پر تھی۔ میری آنکھوں پر ابھی بھی مسلسل پٹی تھی۔ گاڑی چل رہی تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ میں بھی ایک دم چوکنا ہو گئی۔ تبھی میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو وہ ایک ایئرپورٹ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید میری بھی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں پر میرا کون تھا جو میری مدد کرتا، اور نہ جانے میں کہاں پر تھی۔ میں نے تو کبھی گاؤں سے باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا کہ باہر بھی کوئی دنیا بستی ہے۔ یہاں پر لوگ بہت مختلف تھے، ان کا پہناوا، ان کی رنگت، ان کی بول چال سب مختلف تھا۔
میں تو منہ کھولے ادھر ادھر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ انگریز مجھے بازو سے تھامے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ہم ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے تھوڑی دیر بعد ایک ہوائی جہاز میں لے جایا گیا۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے اپنی اماں ابا بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مگر اب کی مرتبہ ان میں سے ایک بولا کہ اگر اب تمہاری آواز آئی تو تمہارا گلا دبا دیں گے، تمہیں یہاں ہی مار دیں گے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہو سکتا تھا کہ وہ سچ بھی کر دکھاتے۔ وہ لوگ تو غنڈے تھے، انہیں کیا میں جس بھی تکلیف سے گزر رہی ہوتی۔ کاش کہ میں نے اپنی اماں کو اپنا وہم بتا دیا ہوتا، مگر میں اماں سے بہت ناراض تھی۔ اب مجھے اپنی اماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، لوگوں نے ان کو تانے دے دے کر مار دیا ہوگا۔ اماں کا تو غم سے آدھی رہ گئی ہوں گی۔ یہی سب باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، مگر میں یہاں سے کیسے نکلتی؟ ہوائی جہاز اڑنے لگا تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنے ملک سے نہ جانے کون سے دوسرے ملک میں چلی گئی۔ اب بھلا مجھے یہاں کون بچاتا؟ میری بھی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے ملک میں تو شاید پھر بھی کوئی بچا لیتا، مگر یہاں پر مجھے کون جانتا تھا؟ کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کو ہم لوگ ہوائی جہاز سے اترے۔ یہ کوئی انگریزی ملک تھا، ہر کوئی انگریز ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تو انہوں نے میری بازو تھام لی اور مجھے لے کر چلنے لگے۔ مجھے لے جا کر ایک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر ایک بڑے سائز کا بیڈ اور سامنے ایک ڈریسنگ تھا۔ مجھے وہاں پر بند کیا گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر پرسکون ہوئی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور یہاں پر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں نے اس کو جا کر سب کچھ بتا دیا اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچا لو۔ وہ لڑکی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ میں اسے مدد طلب کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے میرے بازو پکڑے تو دوسرے نے میرے چہرے پر تھپڑوں سے ہاتھوں کے نشان بنا دیے۔ ان میں سے ایک آدمی شاید اردو بولنا جانتا تھا، اسی لیے مجھے کہنے لگا کہ ہم جتنی نرمی تمہارے ساتھ برت رہے ہیں تم اتنا ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ تم تھوڑی بڑی ہوگی پھر ہی تم سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا، ابھی تم بچی ہو، تم پر ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، مگر تم تو ہماری سوچ کے بالکل برعکس نکلی۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی حال کیا جائے جو باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا۔ ان لوگوں کی بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں اغوا ہو گئی اور انہوں نے مجھے کسی کے آگے بیچ دیا۔ میں مسلمان تھی پر بچپن میں اغوا ہو گئی تھی۔ مجھے دوسرے ملک بیچ کر غلط کام کروائے جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں کیا کیا کروایا جا رہا تھا، اس بات کا ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی بد کردار بن گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد میں نے اپنی ساری عمر کچھ ایسی جگہ پر گزار دی جہاں پر کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں دن رات روتی ہوں اور اپنے اماں ابا کو یاد کرتی ہوں کہ کسی طرح وہ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں۔ مجھ پر جتنی مرضی سختی کریں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اماں جتنا مرضی مجھے ماریں، مجھے ان کی مار بھی یاد آنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا پر میں نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت حسین لمحات تکلیفوں میں کاٹ دیے۔ کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ اپنی زندگی کو جینے لگی تھی، ہر فیصلہ خود کرنے لگی تھی۔ اکثر اپنی اماں یاد آتی تو اکیلے بیٹھ کر رو لیتی، کیونکہ سب کے سامنے رونے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی تو شاید کسی چیز کا نام ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔
میں بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ جوان ہوئی تو اپنی مرضی سے زندگی جس کا حق ملنے کا دل چاہتا اس سے ملتی، جسے نہ ملنے کا چاہتا اس سے نہ ملتی۔ مگر اس سب میں بھی میں نے نماز قرآن نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ یہ میری بچپن سے عادت تھی۔ نماز کے بغیر تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میرے یہاں پر آہستہ آہستہ بہت سے جاننے والے بن گئے۔ ایک بہت ہی نہایت شریف انسان میرے پاس آتا تھا۔ وہ کچھ وقت میرے پاس بیٹھتا، مجھے بغیر چھوئے چلا جاتا۔ دل چاہتا تو بات کرتا، دل چاہتا تو نہ کرتا۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کام نہیں ہوتا میرے ساتھ تو تم یہاں پر کیا کرنے آتے ہو؟ اتنے اتنے پیسے کیوں دیتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے سکون چاہیے جو مجھے یہاں پر ملتا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں کعبہ شریف لے جاؤں تو کیا تم یہ کام چھوڑ دو گی؟ میں حیرانگی سے اپنے سامنے بیٹھے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ اس سے کہا کہ وہ آخر مجھے کعبہ کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، بس میں اسی گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں کعبہ لے کر جانا چاہتا ہوں، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کے بعد یہ سب کام چھوڑ دو گی۔ میں نے اسے جلدی سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کام چھوڑ دوں گی۔ تبھی اس نے سب سے پہلے میرے مالکوں سے مجھے بے انتہا پیسوں میں خرید لیا اور پھر مجھے کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے وہاں سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں کعبہ کے سامنے کھڑی تھی، گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا معجزہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میں جو اتنی گنہگار تھی، کس طرح خدا کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، کعبہ جانے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے وہاں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی کہ خدا مجھے اس جہنم سے باہر نکال دے اور مجھے کبھی بھی دوبارہ جہنم میں نہ جانا پڑے، اور مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ تو خدا کریم ہے، کسی طرح دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ہماری دعائیں ہماری آنکھوں کے سامنے قبول ہو جاتی ہیں۔ میں کعبے کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے ادھر ادھر کی بالکل خبر نہیں تھی۔ میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں بس خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ پھیلائے مسلسل دعا کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پلٹی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جب میرے پیچھے ایک عربی کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے بھی دعا کرنی ہے، اسی لیے میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے جانا مت، میں دعا کر کے بس تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کرتے ہی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تم جس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو کر دعائیں کر رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تم سے بات کروں، مگر جو بات اس نے مجھے کہی میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا کہ معجزات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جبھی وہاں ایک عربی شیخ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے سوچنا کیا تھا، میں جانتی تھی کہ مجھے پھر سے کسی پر بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا۔ میں فوراً مان گئی۔ وہ بھی کافی خوش نظر آ رہا تھا اور کہنے لگا کہ ہمارا نکاح آج ہی ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ اتنی بڑی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ وہ مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا، لیکن سانس حلق میں پھنس گئی اور میں روتے ہوئے سجدے میں گر گئی کہ اتنا بڑا معجزہ۔ جب میرا شوہر پورے حق کے ساتھ میرے پاس آنے لگا کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا میں اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس غم کو مٹانے کی کوشش کروں گا، مگر اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کچھ بڑی عمر کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے شادی کی تھی مگر میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل تمہارے جیسی تھی، حسین اور خوبصورت۔ میں آج تک اس کو نہیں بھول پایا، لیکن جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا اور پھر تمہارے رونے کی آواز نے مجھے دل تک سکون بخشا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں
تم سے ہی شادی کروں گا۔ یہ فیصلہ میں نے اتنی جلدی میں کیوں کیا میں نہیں جانتا۔ شاید خدا نے مجھے تم سے ہی ملوانا تھا۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ خدا نے مجھے میری دعاؤں کا صلہ دینا تھا، تبھی اس نے مجھے آپ جیسے شخص کے پاس بھیج دیا۔ میرے ساتھ معجزات پر معجزات ہو رہے تھے۔ میں کافی حیران رہتی تھی، مگر اپنے شوہر کے سامنے کبھی اپنی حیرانگی ظاہر نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے خدا نے بہت خوبصورت بیٹی اور بیٹے سے نوازا تھا۔ اتنا بڑا معجزہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرا شوہر میری ہر چھوٹی چھوٹی بات مانتا، میری ہر بڑی سے بڑی بات کو اہمیت دیتا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر آسمان پر گھوم پھر رہی تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کبھی زمین کے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ میرے اپنے کہاں پر ہیں، میں اس جگہ پر کیسے پہنچی، کس طرح میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کبھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھ سے کرائیت کھائی۔ میں اکثر اوقات کہتی کہ کیا آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ تبھی وہ کہنے لگتا کہ نہیں، بیویوں سے تو کس کو نفرت ہوتی ہے، اور اتنی اچھی بیویاں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ مجھے آج تک تم سے کبھی نفرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تم ایک طوائف ہو۔ میرے لیے تو تم خدا کے گھر میں خدا کا دیا ہوا تحفہ ہو۔ میرا بس نہ چلے میں تمہیں کانچ کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھوں۔ خدا نے نہ جانے کون سے وقتوں کی میری دعا سن لی تھی، اس لیے تم جیسی بیوی میرے نصیب میں لکھی۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا کہ میرا نصیب اتنا پیارا تھا۔ میں نے اتنا سفر کیا، مگر خود کو تسلی دیتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اور پھر دیکھو، خدا نے سب ٹھیک کر دیا۔ زندگی کتنی حسین بنا دی تھی میرے رب نے، اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ہماری تو کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ مجھ پر جو آزمائش آئی وہ میرے لیے ایک سزا تھی، جب میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، اپنے اماں ابا کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی اور مجھے لیے پاکستان چلا گیا۔ میں سیدھا اپنے گاؤں گئی۔ میری اماں بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ ابا کا انتقال تو تبھی ہو گیا تھا جب میں لاپتہ ہوئی تھی۔ ابا یہ غم برداشت نہ کر سکے تھے اور ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں کو دکھائی دینا بند ہو گیا تھا، مگر مجھے حیرانگی تو اس بات پر ہوئی تھی کہ میں نے جیسے ہی اماں کو بتایا کہ اماں میں ہوں، تو اماں مجھے پہچان گئی اور کہنے لگیں کاش آج میری بہنائی ہوتی تو میں تمہیں دیکھ پاتی۔ رو رو کر میری بہنائی چلی گئی ہے۔ مجھے اماں کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت روئی اور ان سے معافی مانگی، ان کو سب بتا دیا۔ اماں کہنے لگی کہ تم کتنی بڑی آزمائش سے گزری ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میری اماں جب تک زندہ ہیں میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی زندگی کے ساتھ جو میں نے تنہا چھوڑ دیا، اب ان کی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس نے میری بات مان لی اور مجھے اپنی اماں کے پاس رہنے دیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد میری اماں بھی دنیا سے چلی گئی تو میرا شوہر مجھے لینے آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے بہت مشکل سے یہ 3 سال گزارے ہیں۔ تم جیسی بیٹی، تم جیسی ماں، تم جیسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ آج مجھے اپنے نصیب پر رشک ہوتا تھا کہ خدا نے میرے لیے کتنے کتنے معجزات رکھے تھے، اور میں خواہ خواہی اللہ سے شکوے کرتی رہتی تھی، مگر وہ بہترین کارساز ہے،
وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے، اور پھر ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔